حضرات محترم، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپ کے ذریعے کیا روزہ فاسد ہو جایا کرتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں علماء کا شدید اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی بھی صورت میں، خواہ منافذ بدن کے ذریعے وہ داخل بدن ہو یا منافذ بدن کے علاوہ کسی بھی صورت میں وہ داخل بدن ہو جائے، جو تقویت بدن اور اصلاح بدن کا سبب بنے، اسے روزہ فاسد ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسے علماء کے نزدیک وہ ڈرپ لگانے سے اور انجیکشن کی صورت میں بھی روزہ فاسد ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ احادیث ہماری یہی رہنمائی کیا کرتی ہیں کہ صرف منافذ بدن کے ذریعے ہی کوئی چیز داخل بدن ہو اور معدے تک پہنچ جائے، جو تقویت بدن اور اصلاح بدن کا سبب بنے، صرف اسی سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ اور منافذ بدن کے علاوہ، مطلب کہ آنکھ، ناک اور منہ کے علاوہ اگر کوئی چیز داخل بدن ہوتی ہے، چونکہ وہ منافذ بدن نہیں ہے، تو اگر وہ شریانوں کے ذریعے یا مساموں کے ذریعے وہ داخل بدن ہوتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ اس حوالے سے علماء کا شدید اختلاف ہے، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ ہمیں یہی حکم دیا کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے علماء کی آراء اور ان کے دلائل کا احترام کیا جائے۔ تو اس صورت میں کہ انجیکشن اور ڈرپ کی صورت میں روزہ فاسد ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس صورت میں ہم یہی مشورہ دیا کرتے ہیں کہ اگر شدید حاجت ہو، مثال کے طور پر کوئی ماہر ڈاکٹر جو خوف خدا رکھنے والا ہے، خود بھی روزہ رکھتا ہے اور روزے کی اہمیت اور وقت کو سمجھتا ہے، اگر ایسا ڈاکٹر کسی مریض کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے انجیکشن یا ڈرپ نہ لگائی تو آپ کا روزہ مکمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ کو توڑنا پڑے گا یا آپ کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، تو پھر اس ڈاکٹر کی بات مانتے ہوئے ہم ان علماء کے قول پر عمل کر سکتے ہیں جو ڈرپ اور انجیکشن لگانے کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص شوقیہ کوئی ڈرپ لگا رہا ہو، کچھ انجیکشن لگا رہا ہو صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ کسی ڈاکٹر نے اس کو کہا نہیں ہے، وہ صرف شوقیہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے وہ اگر انجیکشن لگائے، تو پھر وہ علماء جو اجازت نہیں دیا کرتے ہیں ڈرپ لگانے کی اور انجیکشن لگانے کی، ان علماء کے فتوے پر عمل کیا جائے گا، پھر ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈرپ اور انجیکشن کی صورت میں روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس حوالے سے علماء کا شدید اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے معدے تک کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو اسے روزہ فاسد ہوتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، صرف منافذ بدن، مطلب کہ آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو تو روزہ فاسد ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص واقعی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اگر وہ ڈرپ نہ لگائے، انجیکشن نہ لگائے تو روزہ مکمل نہیں کر سکتا، اس کی حالت میں اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو اب اس کو اجازت دینا پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ شوقیہ یہ معاملات کرتا ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہوگی، اس کا روزہ اس صورت میں فاسد ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔